الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اختصار کے طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فضائل ہیں. مکہ مکرمہ روئے زمین پر سب سے افضل شہر ہے اور یہ شہر اللہ ذوالجلال کو محبوب ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال نے سب سے افضل رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں پیدا کیا اور اسی شہر میں آپ کو کائنات کی طرف مبعوث کیا. اور اس شہر کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اللہ ذوالجلال نے قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے فرمایا اور آپ کے لیے لڑائی حلال ہونے والی ہے اس شہر میں. اور اس کا دوسرا معنی علماء نے یہ کیا ہے، اور اس لیے کہ تم اس شہر میں مقیم ہو. اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينَ، اور اس پر امن شہر کی. حضرت عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے تو اس وقت آپ فرما رہے تھے واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. آپ فرما رہے تھے اللہ کی قسم تم اللہ کی بہترین اور سب سے محبوب زمین ہو، اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی اسے نہ چھوڑتا. تو میرے بھائیوں، دوستو، مکہ مکرمہ وہ عظیم الشان شہر ہے جس کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. یا اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے، اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے اللہ بچائے رکھنا. اور اسی شہر میں اللہ ذوالجلال کا سب سے پہلا گھر ہے. فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا بے شک سب سے پہلا عبادت کے لیے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا ہے، فرمایا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اور فرمایا یہ گھر بابرکت ہے، تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. میرے بھائیو، دوستو، اور اس شہر کو لوگوں نے کوشش کی اللہ کے اس گھر کو
تباہ و برباد کرنے کی، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس کی حفاظت کی۔ آپ ابرہ کا واقعہ جانتے ہیں، اصحاب الفیل والوں نے کوشش کی لیکن اللہ ذوالجلال نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا قائم ہے یہ اللہ کا گھر قائم رہے گا، لیکن قیامت کے قریب چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا اس سے پہلے مضبوط سے مضبوط، طاقتور سے طاقتور شخص بھی اس کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو دوستو، بیت اللہ وہ عظیم الشان مکہ مکرمہ اللہ کا وہ عظیم الشان شہر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس شہر کو اللہ ذوالجلال نے حرمت والا قرار دیا ہے جب سے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ یہ حرمت والا رہے گا۔ اور میرے بھائی دوست، اور اس گھر میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، جس کے طواف کے دوران ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصی ومسجدی هذا۔ فرمایا ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، کسی قبر، کسی بت یا کسی اور چیز کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ 3 مساجد کی طرف۔ فرمایا وہ مسجد حرام ہے، وہ مسجد اقصی ہے، اور وہ میری مسجد ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ 100,000 صَلَاةٍ فیما سوا ہو۔ فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک نماز سے افضل ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار مسجد حرام بیت اللہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب۔ اللہ ذوالجلال نے مدینے کا نام خود مدینہ رکھا۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اس دوران آپ نے پہلی اسلامی حکومت کی تشکیل دی جس کے سربراہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آپ کے مشیر تھے۔ اور مدینہ منورہ سے ہی اسلامی فوجیں روانہ ہوتی جو اعلی کلمت اللہ کے لیے کفار سے قتال کرتی، اور بیشتر شرعی احکام آپ کے مدینہ میں ہی نازل ہوئے۔ پھر آپ کا وہیں انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی آپ دفن ہوئے۔ میرے بھائیو دوستو، مدینہ منورہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام مکہ سے آئے بیمار تھے، اس وقت صحابہ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ وشد۔ اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ یہاں کے سا اور مد میں برکت فرما، کیا معنی اناج میں برکت فرما، اور مدینے کو ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا دے۔ اور مدینے کے رہنے والے انصار کو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی۔ آپ نے انصار کو کہا والذی نفسی بیدہ انکم لاحب الناس الی، اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے انصار تم مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا، آپ نے مدینے کو بھی حرمت والا قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا کی، اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی بما مکہ بما بمکہ من البرکہ، اے اللہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ کی بنسبت دگنی برکت عطا فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہیں، اور فرمایا جو شخص سے بے رغبتی کرے اسے چھوڑ دے، اللہ اس سے بہتر لوگ لے آئے گا، اور جو مدینہ میں رہے اور وہاں ہی اس کی وفات ہو جائے، فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب فرما، اور اللہ مجھے مدینہ اللہ اپنے رسول کے شہر میں ہی موت دینا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی مکہ اور مدینہ کی زیارتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں بھی مدینہ منورہ میں وفات کی توفیق عطا فرمائے، مدینہ میں ہمیں فوت فرمائے اور وہیں دفن فرمائے، تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، یا اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں اور جہاں جہاں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں جانوں عزتوں کی حفاظت فرما۔ اقول قول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا